ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں حج کی سعادت حاصل کرے، اور کرونا کے بعد بہت سارے لوگ جو حج کی خواہش رکھتے تھے بے شمار وجوہات کی بنا پر حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے، لیکن اس سال یعنی 2023 میں حکومتی سطح پر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں وزارت مذہبی امور کے وزیر انیک احمد صاحب پاکستانیوں کے لیے خصوصی طور پر وقت سے پہلے انتظامات کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اس سال توقع کی جا رہی ہے کہ حج کی درخواستیں پہلے کی نسبت جلد وصول کی جائیں گی۔ حج کی درخواستیں عام طور پر بینکوں کے ذریعے اور پرائیویٹ ٹریول ایجنسیز کے ذریعے ٹریول ایجنٹس کے ذریعے وصول کی جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر سرکاری سطح پر قرعہ اندازی ہوتی ہے اور پرائیویٹ سطح پر پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تاہم سرکاری سطح پر بھی گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس سال حج کے لیے آپ کو اتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں کہ جو پیسے آپ سرکاری سطح پر یا پرائیویٹ ایجنٹ کو جمع کرواتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کو وہاں پر شاپنگ یا باقی ضروریات کے لیے اضافی رقم درکار ہوگی۔ اگرچہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ریال کی قیمت بھی گر رہی ہے، سرکاری سطح پر توقع کی جا رہی ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے 9 لاکھ تک حج متوقع ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ 11 لاکھ تک فی کس اپنے پاس جمع رکھیں۔ اب بات ہوتی ہے کہ حج پر جانے کے لیے کن کاغذات کی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو شخص، عورت، مرد، بزرگ، خواجہ سرا جو بھی حج پہ جانا چاہتا ہے، اس کا قومی شناختی کارڈ، اور اس پر خاص طور پر آج سے ہی تاریخ چیک کر لیں کہ اگر ایکسپائری تو نہیں ہے اور کیا 2 مہینے بعد ایکسپائر ہونے والا تو نہیں ہے، تو فوری طور پر نادرا کے دفاتر سے اس کی رینیول کروائیں۔ اس کے بعد پاسپورٹ، اور پاسپورٹ پہ یاد رہے کہ اس سال حج 14 جون سے 19 جون تک متوقع ہے، تو حج کی درخواست کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پاسپورٹ 5 ماہ تک ویلڈ ہو، یعنی دسمبر 2004 تک ویلڈ ہو، اور اس کی تاریخ پاسپورٹ پر لکھ دی جاتی ہے۔ پاسپورٹ اگر آپ کا متوقع تاریخوں تک ویلڈ نہیں ہے تو ابھی سے پاسپورٹ آفس سے جا کر پاسپورٹ کی رینیول کروا لیں۔ اس کے بعد سرکاری سطح پر آپ کو، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو اپنے محکمے سے NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، یعنی آپ کا بیرون ملک سفر پر آپ کے محکمے کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اور آپ بیرون ملک سے واپسی پر اپنی سرکاری نوکری کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو NOC کا اجرا بھی کروانا ہوگا،
اور اس کے لیے بھی ذہنی طور پر محکمہ جات کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کروائیں۔ عام طور پر ہم بزرگ شہریوں اور خواتین کے شناختی کارڈ بنوانے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر مسائل جنم لیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ اور خواتین حج کی تیاری کر لیتے ہیں اور ہم ان کے ڈاکومنٹس پر نظر ثانی نہیں کرتے، اور اس کے بعد ان کی ساری تیاری رہ جاتی ہے، جبکہ ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور ان سب چیزوں میں یہ کہوں گی کہ آتا ہے بلاوا دربار نبی سے، لیکن انسان کو اس کے لیے باقاعدہ طور پر اپنی تیاری اور انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب گروپ کی صورت میں یا گھر کے چند افراد مل کر حج پہ جانے کی تیاری کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے تمام جو لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان تک بھی یہ معلومات پہنچائیں، ان کے کاغذات کو بھی دیکھیں، اور ایک سب سے اہم بات بھی کرنا چاہوں گی، جہاں پیسوں کے انتظام کی ضرورت ہے، ڈاکومنٹیشنز مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کرونا سرٹیفکیٹ اور پولیو سرٹیفکیٹ بیرون ملک سفر کے لیے ہر حج پرواز کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اکثر سعودی ایئر لائنز اس کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس مکمل ہوں۔ ایک سب سے اہم بات اور کرنا چاہوں گی کہ اس حج کے موقع پر ویسے تو عام زندگی میں بھی اسمارٹ فون کی اہمیت سے انکار نہیں کیا